اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ کے عظیم رہنما شہید اسماعیل ہنیہ کی دوحہ اور لاہور میں نماز جنازہ کے دو بڑے اجتماعات۔ قطر کے دارالحکومت میں امیر قطر سمیت متعدد مسلم ممالک کی حکومتی شخصیات اور نمائندے شریک ہوئے۔ مسجد امام محمد بن عبد الوہاب میں سینکڑوں افراد کا اجتماع۔ لاہور کی مال روڈ پر مسجد شہداء میں نماز جنازہ کا اہتمام تکمیل پاکستان موومنٹ کی جانب سے کیا گیا۔ چیئرمین تکمیل پاکستان سعد نذیر اور گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی شرکت۔ اسرائیل کو جواب دینے کے لیے مسلم امہ کے اتحاد پر زور۔ اجتماع میں شہر شہر سے لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ اسرائیل کے خلاف احتجاج بھی ریکارڈ کرائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ امت انشاءاللہ ایک ہوگی اور دین حق قائم ہوگا اور اس میں تمام جماعتیں اکٹھی ہوں گی۔ اللہ نے چاہا تو خلافت قائم ہوگی اور یہ پوری اسلامی دنیا مل کے کفر کو ناکوں چنے چبوائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر سب کا اکٹھا ہونا امت کے وحدت کی نشانی ہے۔ چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کا مال روڈ پر خطاب۔ کہتے ہیں امت ایک ہوگی اور دین حق قائم ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ملک میں خلافت قائم ہوگی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اسرائیل دہشت گردی سے پوری مسلم دنیا پریشان ہے۔ بدقسمتی سے کوئی مسلم ملک اسرائیل کے خلاف ایکشن لینے کی پوزیشن میں نہیں۔ عالمی سطح پر کوئی ایسا لیڈر نہیں جو سامنے آ کر اسرائیل کو للکار سکے۔ وقت آ گیا تمام مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں۔ اپنی گورنمنٹ کو بھی یہ کہنا ہے کہ وہ اسلامی دنیا میں اس چیز کو اجاگر کریں کہ اب یہ وقت ہے کہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور کھڑے ہو جائیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے، اور چھوڑ دیں جب اللہ پہ توکل ہو جائے گا سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر آج یوم سوگ۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل کے خلاف مذمتی قرارداد قومی اسمبلی میں متفقہ طور پر منظور۔ قرارداد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پیش کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں بھی اسماعیل ہنیہ کے قتل کی مذمت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا صہیونی ریاست غزہ میں انسانیت کا قتل عام کر رہی ہے، 9 ماہ سے غزہ کو مقتل بنایا ہوا ہے۔ اپوزیشن لیڈر بیرسٹر گوہر نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت بہت بڑا واقعہ ہے، مسلم دنیا کو متحد ہو کر کچھ کرنا ہوگا۔ رہنما پیپلز پارٹی راجہ پرویز اشرف کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ اور ان کے خاندان کی قربانی کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آج یہ ایوان ایک ایسی بھرپور آواز ہے جو کہ دنیا میں گونجے گی اور دشمنان پاکستان کے دل ہلیں گے اور پاکستان کے دوستوں کو تقویت ملے گی۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، مسلم دنیا کے لیے سوچ کا دن ہے آج۔ جب سے اسرائیل مارز وجود میں آیا فلسطینیوں کے لیے زندگی تنگ کر کے رکھ دی گئی، ان پر ظلم کے وہ پہاڑ توڑے گئے، ان پر اتنے ظلم ہوئے کہ جس کی مثال شاید تاریخ میں ڈھونڈنی اتنی آسان نہ ہو۔ ایرانی آرمی چیف میجر جنرل محمد حسین باقری نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا، طریقہ زیر غور ہے۔ اسرائیل کے خلاف کئی اقدامات کیے جانے چاہیے، اسرائیل کو ہر حال میں پچھتانا پڑے گا۔ ایران نے اقوام متحدہ کو بھی آگاہ کر دیا، کہا عالمی قانون کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل، اسرائیل کو مجرمانہ فعل کا جواب دیں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد عالمی رہنماؤں میں رابطے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان اور امریکی صدر جو بائیڈن کا ٹیلی فونک رابطہ۔ طیب اردوان نے اسماعیل ہنیہ کا قتل جنگ بندی کی کوششوں کے لیے بڑا دھچکا قرار دیا۔ کہا اسرائیل غزہ سے پورے خطے میں آگ پھیلانے کا کام کر رہا ہے۔
سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کا بھی ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں کا خطے میں بڑھتی کشیدگی میں کمی پر زور، غزہ میں مستقل جنگ بندی پر بھی بات کی گئی۔ آئی ایم ایف کا دوست ممالک سے سیف ڈپازٹس کی ادائیگی 3 سال کے لیے مؤخر کرانے کا مطالبہ۔ ذرائع کے مطابق دوست ممالک کی سیف ڈپازٹ رول اوور کرنے کے بجائے سرمایہ کاری میں دلچسپی۔ سعودی عرب تیل اور گیس ڈسکوز اور ایئرپورٹس میں سرمایہ کاری کا خواہش مند۔ متحدہ عرب امارات بھی تیل اور گیس، بجلی، فائنینشل سیکٹر، ایئرپورٹس اور بندرگاہوں میں سرمایہ کاری کا خواہاں۔ عرب ممالک کی پی ایس او، او جی، ڈی سی ایل، پی پی ایل اور ڈسکوز میں انویسٹمنٹ میں دلچسپی۔ دوست عرب ممالک پاکستان کو $8 ارب کی امداد فراہم کر چکے ہیں۔ چین وہ واحد ملک تھا جس نے سی پیک کے تحت سرمایہ کاری کا ہمیں عندیہ دیا۔ میاں نواز شریف کے ساتھ 2015 میں اپریل میں یہیں اسلام آباد میں معاہدہ ہوا، اور پھر آپ نے دیکھا دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگانے کے اوپر کام شروع ہوا، اور تاریخ کی تیز ترین میں سمجھتا ہوں کہ سپیڈ پر یہ منصوبے لگائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ وزیر اعظم نے سی پیک کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، سی پیک کے تحت بجلی کے منصوبوں پر تیزی سے کام ہوا اور سستے ترین پاور پلانٹ لگے۔ بجلی سستی کرنا ہمارا ایجنڈا ہے، اس معاملے پر عوامی توہین کے مترادف ہے۔ پاور سیکٹر اور ایف پی آر کو کرپشن سے پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ کے الیکٹرک اور ڈسکوز نے 3 ماہ میں اوور بلنگ کر کے صارفین سے اربوں روپے بٹور لیے۔ نیپرا کی تحقیقاتی رپورٹ میں حیران کن انکشافات۔ ذرائع کے مطابق رپورٹ میں 11 لاکھ سے زائد صارفین سے اوور بلنگ کی نشاندہی ہوئی۔ ڈسکوز اور کے الیکٹرک نے 4 لاکھ سے زائد پروٹیکٹڈ صارفین کا سلیب تبدیل کیا۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے سلیب کی تبدیلی کے ناقابل تردید شواہد مل گئے۔ حکومت کو تحقیقاتی رپورٹ کے حقائق سے آگاہ کر دیا گیا۔ لیسکو کا ترسیلی نظام پھر بارش کا جھٹکا نہ برداشت کر سکا۔ سسٹم 24 گھنٹے بعد بھی مکمل بحال نہ ہو سکا۔ 25 سے زائد فیڈرز تاحال مکمل طور پر بند۔ فیڈرز بند ہونے کی وجہ سے متعدد علاقوں میں گھنٹوں بجلی کی بندش۔ ملتان میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ شہری علاقوں میں 4، دیہی علاقوں میں 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ۔ شہریوں کا کہنا ہے بجلی کے بل بھی زیادہ آ رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ بھی نہیں رک رہی۔ حکومت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات کرے۔ ہر گھنٹے بعد تو لائٹ چلی جاتی ہے، رات کو سو نہیں سکتے، مزدور لوگ بہت ڈسٹرب ہیں، اس حکومت سے بہت ڈسٹرب۔ شیڈنگ جو 3-3 4-4 گھنٹے کی ہو رہی ہے، ہر گھنٹے بعد بھی لائٹ جا رہی ہے، ہر گھنٹے بعد جا رہی ہے، بل آ رہے ہیں 56,000 ہزار روپے، 60,000 ہزار روپے۔ 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، لائٹ ہوتی نہیں ہے، بس ایسے کھڑے ہیں گرمی میں دھوپ میں۔ بجلی ہوتی بھی نہیں اور بل وہی طرح آتا ہے، اس سے زیادہ آتا ہے، کم نہیں آتا ہے۔ میٹر جو ہے نا چالو ہوتا ہے بند پہ بھی۔ حالیہ بارشوں میں لاہور میں 3 اور خیبر پختونخوا میں 24 افراد جاں بحق۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شدید بارشوں کے دوران قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ سوگوار خاندانوں سے اظہار تعزیت، زخمی افراد کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ چترال کے دور دراز علاقوں میں شدید سیلاب کے باعث فرنٹیئر کوڈ نارتھ کی جانب سے ریسکیو آپریشن جاری۔ بارش برسانے والا سسٹم جنوبی پنجاب اور اندرون سندھ پہنچ گیا۔ ملتان، راجن پور، فورٹ عباس، حاصل پور، چشتیاں اور دیگر شہروں میں بادل برس پڑے۔ بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا، لوگوں کے چہرے کھل اٹھے۔ حیدرآباد، حالاب، مٹیاری سمیت سندھ کے کچھ اضلاع میں تیز بارش۔ کراچی میں مطلع بر آلود بارش کا امکان۔ اسلام آباد اور پشاور میں مطلع بر آلود، رواں ماہ معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشگوئی۔ 7 اگست سے نیا اسپیل داخل ہوگا جو 15 اگست تک جاری رہے گا۔ بلوچستان میں کل سے بادل برسنے کا امکان۔ کوئٹہ میں انٹرنیٹ سروس بری طرح متاثر۔ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جماعت اسلامی کا لیاقت باغ راولپنڈی میں دھرنا 8ویں روز میں داخل۔ پنجاب کے دیگر شہروں اور سندھ سے مزید قافلے دھرنے میں شامل۔
کل گورنر ہاؤس سندھ کے باہر دھرنا دینے کا اعلان. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان اسماعیل ہنیہ کے جنازے میں شرکت کے لیے قطر میں موجود. مہنگائی کی وجہ سے مسائل ہیں. مہنگی بجلی اور مہنگا پیٹرول ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے ہم مسائل کو کم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. بجلی کا مسئلہ سنگین، اس کا حل موجود ہے. 70% گیس کی پیداوار سندھ سے ہوتی ہے. کراچی پوری قوم کی لائف لائن ہے. سندھ حکومت تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہی ہے. کراچی میں بہت سے چیلنجز ہیں. شہر میں معاشی ترقی کے وسیع مواقع موجود ہیں. اجناس پر ود ہولڈنگ ٹیکس کا نفاذ. لاہور سمیت پنجاب بھر کی غلہ منڈیوں میں ہڑتال کا تیسرا روز. صدر اکبری منڈی ٹریڈرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ہڑتال سے پورے ملک میں دالوں اور چاول کی سپلائی متاثر ہوئی. دکانیں آج بھی بند رہیں گی. 6 اگست کو دوبارہ ہول سیل گروسریز ایسوسی ایشن کا اجلاس ہوگا. اجلاس میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال پر غور ہوگا. اسٹاک مارکیٹ کے دوسرے سیشن میں بھی تیزی کا رجحان. 100 انڈیکس 400 سے زائد پوائنٹس اضافے کے ساتھ 78,158 پر ٹریڈ کر رہا ہے. انٹر بینک میں ڈالر 26 پیسے سستا 278 روپے 40 پیسے میں فروخت. ریلوے کا مسافر ٹرینوں کے کرایوں میں کمی کا اعلان. ترجمان پاکستان ریلوے کے مطابق کمی کا اطلاق کل 3 اگست سے ہوگا. کمی مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے کی گئی. اے سی کلاس ٹکٹ میں 100 سے 150 روپے، اکانومی کلاس کے کرایے میں 50 روپے تک کمی کی گئی. سوشل میڈیا کو شترے بے مہار نہیں چھوڑا جا سکتا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی میڈیا سے گفتگو. سوشل میڈیا پر آزادی اظہار رائے کے نام پر لوگوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے. سوشل میڈیا کے خلاف نہیں، قواعد و ضوابط کی بات کر رہے ہیں. متعدد ممالک میں سوشل میڈیا کے لیے قوانین موجود. ہر ملک میں مسائل کے حل کے لیے قوانین بنائے جاتے ہیں. ڈاکٹر شہباز گل کے لاپتہ بھائی غلام شبیر کی بازیابی کی درخواست پر سماعت. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کیس کی سماعت کی. عدالت کا آج کا عدالتی آرڈر وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کا حکم. شہباز گل کے مغوی بھائی کو 6 اگست تک بازیاب کروا کر عدالت میں پیش کیا جائے. قیام پاکستان ضرور ہوا ہے، لیکن جن مقاصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا اور اس میں ایک نعرہ لگایا گیا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ آج تک اچیو نہیں ہوا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا قیام ضرور ہوا ہے، لیکن اس کی تکمیل کا عمل ابھی باقی ہے، اور وہ تکمیل اس دن ہوگی جس دن پاکستان اپنا نظام معیشت، اپنا نظام معاشت، اپنی سیاست اور سارے جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ کلمے کی بنیاد پہ ریز کرے گا. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں کئی قوانین ایسے ہیں جو اگینسٹ اسلامک لا ہیں. مطلب یا تو آپ جمہوریت پہ چل رہے ہیں جس طرح سے اس کی ڈیفینیشن ہے، یا جس پہ آپ چل رہے ہیں وہ جمہوریت نہیں ہے. تو پاکستان میں جو کچھ بھی پریکٹس ہو رہا ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. مینڈیٹ صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہے. جب آپ اللہ پاک کا نظام نافذ کریں گے تو ہر کوئی اپنا اپنا احتساب بھی کرے گا، اور لوگ بھی ایک دوسرے کے اوپر اللہ کی شریعت کو کرائٹیریا بناتے ہوئے گفتگو بھی کریں گے اور کریکشن کا موقع بھی دیا. خلافت کے نفاذ کے لیے سارے اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کرنا پڑے گی. پاکستان میں جو کچھ پریکٹس ہو رہا ہے وہ جمہوریت نہیں. چیئرمین تکمیل پاکستان موومنٹ سعد نذیر کی پروگرام سوال نامہ تر کاظمی کے ساتھ میں گفتگو. کہا ہمارے ملک میں کئی قوانین اسلامی قانون کے برعکس ہیں. اللہ پاک کے بنائے قوانین میں تبدیلی کی گنجائش نہیں. قوم کو نظم و ضبط کے تحت اللہ پاک کے نظام پر چلنا ہوگا. جب آپ اللہ پاک کا نظام نافذ کریں گے تو ہر کوئی اپنا احتساب کرے گا. تکمیل پاکستان تب ہوگی جب پاکستان نظام معیشت، سیاست اور قوانین کا نفاذ کلمے کی بنیاد پر کرے.